ایک پالتو کتا نیفا ٹیرا وہ آیا تھا بکر کی سرزمین پر، اس نے بڑی الٹی سیدھی بکواسات کی ہیں اور افتخار ملت، افتخار اہل سنت، حضور کی رسالت و شان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب قبلہ کے متعلق میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، مانی تھل میرا خطاب تھا حضرت کی صدارت، حضرت نے فرمایا کہ دفع کریں عرس پہ اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں، اتنی سخاوت ان کی، لیکن یہ میرے ایمان اور غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اس کو ذرا ڈسکس کروں۔ اور پیر صاحب آخر بھی نے بس کر دیا، میں بس کو نہیں کرتا، ہوں توجہ کرو ذرا، توجہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، ذرا توجہ اونچی آپ سبحان اللہ۔ تو حنیف قریشی نے سب سے پہلے میں بکر کی انتظامیہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم جمال بھوٹا پی کے سوئے ہوئے تھے؟ کتنے خطرناک لفظ اس نے کہے ہیں، شاید آپ کی اس طرف توجہ نہیں گئی، صرف اس طرف آپ کی توجہ گئی، اس نے کہا یزیدی ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ان کی بیعت حرام ہو گئی، ناسبی ہو گئے، خارجی ہو گئے، نہ اس سے بڑا اس نے لفظ بولا کہ گستاخ رسول ہو گئے۔ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، لفظ نہ ہو میں مجرم ہوں، میں بکر انتظامیہ کو بطور ایک چیلنج کہتا ہوں، بلاؤ مجھے، یہ لفظ ہیں کہ صاحبزادہ افتخار الحسن نبی پاک کے بھی گستاخ ہیں، سیدہ زہرا کے بھی گستاخ ہیں۔ میں انتظامیہ سے اور ریاستی اداروں سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائے گستاخ رسول کسی کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ اس باولے کتے نے جو صاحبزادہ صاحب کو گستاخ رسول کہا، اس کا جواب میں انتظامیہ سے بھی دیتا ہوں، اور جن مجاوروں نے اسے لانچ کیا ان مجاوروں سے بھی پوچھتا ہوں، اور مجاوروں کی خدمت میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ بندہ کتا تا نسلی پال رہا ہے، ایتے گلی محلے دی لوگ چاہتے ہیں سنیاں دے گاٹے ساتھ دیتی ہے تو لوگ ان تے گلی والی بھی نہیں پسند کر دے، اور کتا نسلی پھر کم از کم کتے نو شکار تے شکایا کرو، اے بے شکارہ تو سب پا دیتا ہے اس میدان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اس نے بات کیا کی؟ توجہ میری طرف رہے۔ حنیف قریشی نے یہ بکواس کیا اور کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ یہ عرس پہ میرے خلاف مولوی کو بلا کے بلوائیں گے، اور اس پاس میں غیرت نہیں پتہ ہی بھی غفران سیالے ہوئے ہونا رگڑا میں نے ضرور دینا، توجہ کوئی نہیں، اور کہتا کیا ہون جڑا میرے خلاف بولیا میں کیا کر سا، میں ادھر جناب والا کڑا کے کڑ دے سا، میں کہ پتر میں بیٹھے بڑی اچھی بارگاہ آتا ہے تو بھی جاننا بھی تیرے کڑا کے میں ہی کڑ سکتا، تو میرا پتر ایک گل یاد رکھ، آج تو بعد تو بولیا مشایخ اہل سنت دے خلاف تے تو میرا پتر لگنا، میں تیرے کڑا کے انج کڑ سا بھئی تیری سات پشتہ قبر والے بھی یاد کر دیں کہ تو اسان ٹکریا۔ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کا یہی جرم ہے کہ تو حضرت امیر معاویہ کو کبھی پڑھ جاتا ہے، کبھی ابو سفیان کو تو خبیث کہہ دیتا ہے، کبھی جناب افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو تو مشکوک بناتا ہے، یہ ان کا بھلا ہے تیرے ساتھ، تو ان محسنوں کو پڑھ گیا۔ اور ذرا آپ توجہ کرنا، میں اس کا جواب جو اس نے جس نقطہ یا جس اصول کو اپنا مستدل بنایا میں اسے نالو دا کڑا کا کرنے لگا۔ اس نے کہا صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جو ہے نا یہ گستاخ رسول بھی ہو گئے، سیدہ زہرا پاک کے گستاخ بھی ہو گئے، ایک لفظ میرے پاس لکھا ہوا ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، گستاخ رسول بھی ہو گئے، گستاخ زہرا بھی ہو گئے، وہابی بھی ہو گئے، ناسبی بھی ہو گئے، خارجی بھی ہو گئے، گمراہ بھی ہو گئے، یزیدی بھی ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت حرام۔ کیوں؟ یہ جناب گستاخ زہرا ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے لاہور میں، یہ قاعدہ کلیہ اس نے بنایا،
میں کہتا ہوں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، کنز العلماء محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے جرم کیا کیا کہ وہ گستاخ رسول ٹھہرے؟ کیا جرم کیا؟ کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک کے لیے خطا کے لفظ بولے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، خطا کے لفظ سیدہ زہرا. میں نے کہا سیدہ زہرا نبی ہیں یا ولی؟ میں نبی تو نہیں. میں نے کہا غیر نبی کے لیے خطا کے لفظ بولے؟ جی. میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے. کہا جی. میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخ رسول بھی ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کا بھی گستاخ ہے، وہ ناسبی بھی ہے، وہ خارجی بھی ہے، وہ یزیدی بھی ہے، وہ گمراہ بھی ہے، اس کے ہاتھ کی بیعت حرام. ٹھیک ہے. میں نے کہا آئیے جنہوں نے تجھے لانچ کیا میں انہی کے حوالے دے دیتا ہوں. مجھے 30 سال ہو گئے ممبر پہ میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کی. یہ ہمارا حوصلہ ہے اور میں خدا کی قسم حضور شیخ الاسلام امام جلالی کو سلام کرتا ہوں، آج تک انہوں نے ان حوالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے. وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن کتے تو نے منہ کھولا ہے، تیرا منہ توڑنے کے لیے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جتنے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں. اگر تم میں اتنی رتی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کو توڑ کر کے دکھاؤ. اب ذرا توجہ کرنا، تو نے بکواس کی ہے نا، اس بکواس کا جواب سن بیٹا. آئندہ تو نے منہ کھولا تو میں پورا ترس تیرے منہ کے اندر. آج میں ذرا ہلکا ہاتھ رکھ دا تیرے نال ہاتھ کیویں رکھیندا میں جاندا میں پتا ہے. تیرا میں لوسی کتے والا حال کرے سا. کتے دی دم تے پیر رکھو نا زوردار، او بیچارہ دم والے پاس ہی گھومدا رہندا. تیرا حشر میں انج ہی کرے سا. توجہ کر، جو اصول ضابطہ تو نے بنایا ہے اب ذرا توجہ کر. جرت ہے تو ذرا اس پہ فتویٰ دینا. میں مفتی حنیف قریشی فتویٰ دیتا ہوں، میں کہتی ہوں لوسی کتا لود. تین مفتی کون آتا؟ توجہ کر. مفتی اسلام دیکھنا ہو تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی زیارت کر. اشرف آصف. اب ذرا توجہ کرنا، جو اصول ضابطہ تو نے بنایا کہ ڈاکٹر صاحب کی موافقت کی وجہ سے یہ ہو گئے. اب میں پڑھتا ہوں، حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما. آپ کی کتاب ملفوظات مہریہ صفحہ 130. حوصلہ ہے تو بیٹا سننا. قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف ولی میں خطا نہیں ہوتی، تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقعہ ہو چکی ہے. لفظ نہ غفران شہری زبان کٹانے کے لیے تیار ہے. خطا واقعہ ہو چکی ہے انبیاء سے. آگے خود قبلہ عالم پیر میرے رشاہ لکھتے ہیں جیسا کہ میرے نبی حدیبیہ کی طرف گئے سال حدیبیہ میں، فرمایا حدیبیہ سے جب معاہدہ کر کے واپس پلٹے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو تو بطریقے رویا معلوم ہو چکا تھا، خواب میں دیکھ چکے تھے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین. آپ کو تو دکھایا جا چکا ہے، پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ مقصود اصلی بیت اللہ میں داخل ہونا ہے، وہ امسال ہو، اس سال ہو یا اگلے سال. اس پر قبلہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر ہے نہ کہ اصل واقعے میں. میں نبی پاک نے تو یہ تعبیر کی تھی کہ اس سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو نبی پاک کی تعبیر میں خطا واقع ہوئی. اور اگلی بات پیر میرے شاہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ولی خطا پر قائم رہیں، یہ ممکن ہے. اب میں بطور چیلنج کہتا ہوں قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات میریہ کے صفحہ 130 پہ 3 مرتبہ مطلق خطا کے لفظ بولے. اس کی مراد بھی واضح نہیں فرمائی کہ مراد میری کیا ہے. ایک دوسرا امکان خطا کی بات نہیں کی، وقوع خطا کی بات کی، اور وہ وقوع خطا بھی مصطفیٰ کے لیے بیان کی.
اگلی بات شمس الہدایہ ہن کسے نو خارش نہ ہوے اے جی خطاواں گنواونا شروع کر دیاں میں کہ بھوکنا تو ادھر بول دے شروع منہ کر کے بھوک ساڈے تے نہ بھوک حقائق کو سنو برداشت کرو ایڈے چنگے نہ بنو جو ادب پیر میر علی شاہ کا ہے ہم اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے نفس مسئلہ کو سمجھو ایک عالم ربانی کو تم نے جناب بکواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے وہ یزیدی بھی ہو گیا وہ بے ایمان بھی ہو گیا گستاخ رسول بھی ہو گیا حرامزادو تمہیں شرم نہیں آتی بغیرتی کا اگر نوبل انعام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر پہ آتا توجہ کر شمس الہدایہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا صفحہ 2 کھولیے وہاں بھی یہ حدیبیہ سے ریلیٹڈ جو خواب ہے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ پورا بیان کر کے کیا کہتے ہیں تعبیر میں وقوع خطا ممکن ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہی سمجھا کہ انسان یعنی اس سال مکہ معظمہ زاد اللہ تکریمہ میں جانا ہوگا اور بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی میں نے منوان وہی لفظ پڑھے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی مطلق خطا کے لفظ بول رہے ہیں اس کی مراد نہیں بیان کی اور پھر وہ وقوع خطا کی بات کر رہے ہیں امکانی خطا کی نہیں اور وہ بھی نبی پاک کے لیے بیان کر رہے ہیں اور پھر غلطی کا لفظ اس کو منسوب کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ کی طرف جرت کرو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت ہے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میں کہتا ہوں اب تم سے سوال ہے تم صاحبزادے افتخار الحسن صاحب متعلق کہہ رہے تھے نا کہ یہ گمراہ ہو گئے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے ایک خاص پس منظر میں ایک خاص واقعے کے متعلق راوزیوں کا منہ توڑنے کے لیے ایک دفعہ مطلق خطا کے لفظ غیر انبیاء کے لیے بولے تم نے کفر کی ساری مشینیں ساری حدیں پار کر دی ظالموں اب جواب دو میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر میر علی شاہ ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں تمہارے اصول کے مطابق وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں ان کی بیعت حرام ہے یا حلال ہے میں نے کہا حنیفہ ٹیرا میرا پتر تیرے فتوے کے مطابق پیر میر علی شاہ بھی نہیں بچتے نہ تیرے استاد بچتے ہیں کیونکہ وہ بھی انہی کی مرید ہے یہ جتنے جامعہ رافضیہ میں رافضیوں کے دلال پڑھ رہے ہیں میں سب کی گردن پہ پاؤں رکھ کے پیر میر علی شاہ دور رہتے تو میرے سامنے اچھا کہتے ہیں او جی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تیری کو خالہ جی دے گھر ہے میں آکھا تیری بیبے دے گھر ہے ہم سمجھ کے بیان پہ کر رہے ہیں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے تعبیر یہی کی تھی کہ اس سال مکہ میں داخل ہوں گے بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی میں جان بوجھ کے اصل لفظ پڑھ رہا ہوں کل کو بک بک نہ کرے اور میں تعبیر میں خطا ہوئی اور خطا کے متبادل لفظ پیر میر علی شاہ نبی پاک کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں غلطی کیا فتویٰ لگاؤ اور آگے چلو مکتوبات طیبات پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ قبلہ سعادہ مسعود حسن صاحب بیٹھے میں کہو فاضل علیہ کنٹینر مولوی بھی اس نے سنا ہے ذرا میں کوئی پاگل آدمی جو چربی کڈھانی ہے اصل تیرے واسطے پیسے مانگے نہ کسی پاس تو ایڈا کھاونا کیوں آئی تن کے سارا مال تے چربی چڑھی ہے چربی کڈھان واسطے تن ہکا جناب والا ایک کام نظر آیا عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو ہے ہمت خیر ہو جواب اگلی بات سنو مکتوبات طیبات پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ اور جناب والا صفحہ نمبر 83 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کر رہے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اصل مرزے کو جواب دے رہے ہیں رافضیاں دا بڑا بھرا قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی امت احسان کیتا رافضیاں نہ منہ توڑیا تانوں تکلیف کیوں ہوئی ہے تم ان کے زر خرید غلام ہو؟ میں نے کہا 4 دن کی چاندنی ہے بیٹا ناچ لو
نہ چلو حق غالب آ کے رہتا ہے. توجہ کرنا. مکتوبات طیبات صفحہ نمبر 83 پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ علیہ خواب بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور خواب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرے. تعبیر بھی یہی کی کہ بیٹے کو ذبح کرنا, اس لیے بیٹا ہی ساتھ لے گئے. بیٹے کے گلے پر چھری چلائی, بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی, تو ذبح کون ہوا؟ مینڈا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ خواب میں تو بیٹے کو ذبح کیا, تعبیر بھی اس کی یہی فرمائی, تو دمبا کیسے ذبح ہو گیا؟ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ذرا لفظ سننا. غلطیو وہم ابراہیم اینجا ہمینا. جہاں بھی وہ خطا مراد لے رہے ہیں, خطا کے متبادل لفظ کیا بیان کیا؟ غلطی. کیا فتویٰ لگا. اور آگے سن, شمس الہدایہ نہیں بلکہ شمس الہدایہ ہو گیا, مکتوبہ شریف ہو گیا, سیف چشتیائی کا صفحہ 111 پیر میرے علی شاہ رحمت. ٹھیک ہے تو کو اب کتنی لگ دی پی, جب لگ دی پی تو 1000 میرے کو روپیہ لے جاؤ, 1 کلو مرچیں اور سٹو, میری صحت کا کوئی اثر نہیں. بالکل ساڑھے کول ساری جمیلہ نے بکلیاں نہیں ماری. توجہ کرو. میری 49 سال عمر ہوگی اور میں کیڑے جنابے والا بڑے بجامنے ہوں تو کم از کم سچ بولے بنا, اور میں الحمدللہ ساری زندگی سچ ہی بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, فضل ہے, مالک. توجہ کرو. ہاں, میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین علی رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ میں بیعت لیا, اور خلافت مجھے بریلی شریف سے دو عباس ہو, میں الحمدللہ چنگی جاگ لگی. جی ہاں, ذرا توجہ کرو. الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا دوستو, او سیف چشتیائی قبلہ عالم پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ علیہ صفحہ 111 وہ کیا فرماتے ہیں؟ نیز ورود اور خطوط خطا کا کشف یا تعبیر میں شان نبوت کے منافی نہیں, ہاں بقا علی الخطا شان نبوت کے منافی. اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہاں بھی جناب والا مطلق خطا کے لفظ, اور وہ بھی انبیاء کے لیے. اضافی بات یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے, اور منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات اپنے مکتوبات شریف میں مکتوب نمبر 266 میں لکھا. بات پہلے پڑی کہ اجتہاد میں انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے, لیکن نبی خطا پر باقی نہیں رہتے, یہ شان نبوت کی منافی ہے. منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی مکتوب نمبر 266 میں لکھا. اب اگلی بات سنو. سبحان اللہ. ہدیت الرسول کتاب میرے قبلہ عالم پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 401 یہی بات توجہ کرنا. فرماتے ہیں کبھی کبھار تعبیر میں غلطی ہونا ممکن ہے, مگر اس غلطی پر قائم رہنا شان نبوت کی منافی. اب حنیف قریشی اگر تو نطفہ حلال کہے, حرکتیں تیری حرامیوں والی ہیں, حرکتیں تیری حرامیوں والی ہیں, تو مشکوک نطفہ لگتا ہے مجھے, مجہول النسب لگتا ہے, مفقود النسل لگتا ہے. توجہ کر, اب ذرا اپنے قاعدے کلیے کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے کہاں کہاں تیرا لگتا ہے. قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر رافضیوں کی بکواس کے خلاف 7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا. اجتہادی بحث کے اندر سیدہ زہرا پاک کے لیے لفظ خطا جس سے مراد بھی بیان کی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے, ایک مطلب جناب والا خطا کا لفظ,
اس بولنے پہ جو امام جلالی کا ساتھ دے، جو ان کی موافقت کرے، جو ان کی حمایت کرے، وہ گستاخ رسول ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ سید ہزار پاک کا گستاخ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ گمراہ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ جناب والا یزیدی ہے تیرے فتوے کے مطابق، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے تیرے فتوے کے مطابق، جنہوں نے ایک مرتبہ لفظ خدا، لفظ خطا غیر نبی کے لیے بولا، اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان کتابوں میں 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ، وہ بھی نبیوں کے لیے، وہ بھی وقوع خطا کے جناب والا زمن میں بولے، اور 3 دفعہ غلطی کے لفظ نبی پاک کی طرف منسوب کیے۔ اگر تجھے حلالی خون ہے تو غیرت نام کی چیز ہے، تو اب ایک فتوہ نہیں، کم از کم ہر لفظ پہ 5 فتوے دے۔ اور سنو، جتنے پیر رافضی دلال، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آستانہ ہو، کوئی مفتی ہو، ناخان ہو، نقیب ہو، میرے جوتی کی نوک پہ جو امام جلالی کے متعلق بکواس کرتے رہے، میں نے کہا بغیر تو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت کی ہے، لگاؤ میرے علی شاہ پہ فتوہ۔ جو کام قبلہ جلالی نے کیا رافضیوں کا منہ توڑنے کے لیے، وہی کام میرے علی نے کیا جناب والا قادیانیوں کا منہ توڑنے کے لیے۔ تم کس کے دلال بنے ہوئے ہو ہمیں بتاؤ۔ تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ 30 سال میں نے یہ باتیں نہیں کی ہیں، یہ میں نے میری اگر تقریر سے یہ حوالے دکھا دے میں اپنی زبان کٹوا دوں گا، لیکن تو بھونکا، تیرے منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اصول تیرا، ضابطے تیرے، قاعدے کلیے تیرے، مستدل تیرا، جس سے پکڑی تو نے دلیل وہی جناب والا تیرے دلائل کو سامنے رکھے۔ تینوں ہی میں بمبو دیتا پتر، ہن حلالیت ذرا آ پھر میرے نشاہ سے فتوہ کدوں لاؤں۔ میرا سوال ہے کیا وہ گمراہ ہے؟ نہیں، وہ تو ہدایت کا وہ مینار نور ہیں جس کے نور آج بھی 4 دھانگے عالم ہدایت تقسیم کر رہا ہے۔ ان کے قبر کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما۔ لیکن بتاؤ امام جلالی کا قصور کیا ہے؟ صاحبزادہ افتخار الحسن کے متعلق جو تو نے بکواس کیے ہیں حرام زادے، گستاخ رسول کیسے بنتے ہیں یہ مجھے ثابت کر۔ گستاخ زادہ کیسے بنتے ہیں یہ ثابت کر۔ کیسے ناصری بن گئے، کیسے گمراہ ہو گئے، کیسے بیعت حرام ہو گئی؟ صرف اس بات کے قبلہ جلالی صاحب کی موافقت کی، انہوں نے ایک دفعہ لفظ خطا بولا خاص موقع کے لیے، اور وہ بھی مراد جہادی اجتہادی۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تو 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اور وہ بھی انبیاء کے لیے، غیر نبی کے لیے، اور وہ بھی امکان خطا نہیں، وقوع خطا، اور 3 دفعہ لفظ غلطی۔ اے انہوں دے دلال بیٹھے ہو سن کدھرے کونے خدرے، وہ کروڑ والا جڑا کراڑ ہے وہ زلفاں جھب کے انہیں آندا بناندہ کسے محفل جناب والا، ہاں ہو جائے کوئی نہیں ہے۔ سارے جہان دا سرما تو ہی اکٹھا کیتا گیا، تیرے تک آج بندے نوں لد پانی چاہیے، ہو جائے کوئی نہیں۔ کروڑ والا کراڑ وہ دلال بیٹھے ہو سن ریکارڈنگ میں کہا پتر تو بھی سن، آج تیرا بھی میں کڑا کر دیا، ہو جائے کوئی نہیں۔ ساری زندگی بغیرت کی اس آستانے کا کھاتا رہا، آج انہیں پہ کتے بلوا کے بھونکواتے ہو، تو ہمیں تھوڑی تو نہیں لگی نا؟ اچھا بولو نہیں تو گھنٹہ تقریر ہو رہا ہے ایسے۔ آخری حوالہ سن لو، حوالے اور بھی ہیں۔ حضور قبلہ امام جلالی انتظار میں
چھٹا حوالہ مابین سنی تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کا صفحہ 24 قبلِ عالم پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان کی آیت لکھ کے نا اس کے ضمن میں فرماتے ہیں پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے صحابہ سے بتقاضے بشریت جتنی لغزشیں ہوئیں، اس آیت کے تحت اللہ نے ان لغزشوں کی معافی کا اعلان فرمایا۔ اب قبلِ عالم پیر میر علی شاہ کس کی لغزشیں گنوا رہے ہیں؟ پہلا نام قبلِ عالم پیر میر علی شاہ نے لیا اپنے ابا جان مولا علی پاک مشہور شاہ شیر خدا، اور حدیثیں دو لائے دونوں بخاری کی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ نبی پاک تشریف لائے مولا علی اور سید ہزارہ پاک کے پاس، اور میرے نبی نے پوچھا تم نماز تہجد پڑھتے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں، جب وہ اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات سن کے میرے کریم روح الرحیم مولا علی خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک واپس ہٹے نا تو حضور اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے فَقَانَ الْإِنسَانُ شَيْئًا جَدَلًا، اسی طرح فَقَانَ الْإِنسَانُ اکثر شیء جدلا، فرمایا انسان سے وقت کی زیارت کریں، امام ربانی مجدد الفسانی کی حقیقی وارث کی زیارت کریں، محقق الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی کے حقیقی افکار اور نظریات میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے کی زیارت کریں، امام جلالی زندہ باد۔ خود پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مولا علی کا جواب جو دیا وہ مناسب نہ تھا۔ یہ مولا خود پیر میرا علی شاہ لکھ رہے ہیں۔ پھر اگلی حدیث بھی بخاری شریف کی، جب حدیبیہ کے مقام پہ لکھ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا، یہ کفار نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ نبی پاک نے فرمایا علی یہ ختم کر دے، تو انہوں نے نہیں کیا، خود میرے نبی نے رسول اللہ مٹا دیا۔ اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی لغزش جس کو ہم خوبی بیان کرتے ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی مولا علی کی لغزش ہے۔ پھر آگے مولا علی نے تیسرا جو ریفرنس دیا وہ کیا؟ فرمایا میرے کریم روح الرحیم نبی کی آخری وقت حضور کی موجودگی میں صحابہ کا جو شور و غل تھا یہ بھی ان کی لغزش تھی۔ ان تمام صحابہ اور اہل بیت کی لغزشوں کو اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان اس آیت کے تحت اس کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں، امام جلالی کی موافقت صرف صاحبزادہ افتخار صاحب نے نہیں کی۔ نیفے ٹیرے حرام زادے تو میرے سامنے بیٹھ، میں تمہیں سادات کی لسٹ دیتا ہوں جن سادات نے امام جلالی کا موافقت کی۔ میں ان وقت کے جلیل القدر علماء حتیٰ کہ بریلی شریف ان کے فتوے دکھاتا ہوں جنہوں نے امام جلالی کی موافقت کی۔ کیا سارے حضور کے گستاخ ہو گئے؟ سیدہ زہرا پاک کی گستاخ ہو گئے؟ سارے گمراہ ہو گئے؟ میں کہ پتر اے سودا آج تیرے واسطے بہت ہے، ہون تو زبان کھولیں پھر ویکھ میں تن کی میں ٹکر داں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔